اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نام ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا اسم ذات بھی کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات بھی جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے اللہ، اسے کہتے ہیں اسم جلالہ۔ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم جلالہ، یہ اس کی ذات کا نام ہے، اسم ذات ہے، اس کا علم ہے، اور وہ ایک ہے۔ اللہ کی ذات بھی ایک ہے اور اس کا ذاتی نام اسم ذات بھی ایک ہے، اللہ، ایک سے زیادہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات بے شمار ہیں۔ اللہ کے صفات کیا ہیں؟ اللہ کا ایک کمال جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کی ایک صفت ہے، دوسرا کمال جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے وہ اللہ کی دوسری صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائے جانے والے تمام کمالات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے کمال کو جو اس کی ذات میں پایا جاتا ہے اور کبھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی کمال کو اللہ کی صفت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے باہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خارج کوئی صفت کمال نہیں ہے۔ جتنے بھی صفات کمال ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات کی حد نہیں، بے شمار صفات کمالیہ اللہ کی ذات میں موجود ہے۔ اللہ کی ذات میں پائی جانے والی ہر صفت صفت کمالیہ ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں عام زبان میں خوبی، اسے کہتے ہیں عام زبان میں قابلیت۔ مثال پیش کی، میں چاہتا تھا ڈیفینیشن، صفت کسے کہتے ہیں، صفت کمال کسے کہتے ہیں، کمال کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، بہترین ڈرائیور ہے، بہت اچھا ڈرائیو کرتا ہے، تو اس کے اندر ڈرائیونگ کا وصف ہے، ڈرائیونگ کی صفت ہے، ڈرائیونگ کی صفت کمال ہے، ڈرائیونگ کا کمال ہے، ڈرائیونگ کی خوبی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، ڈرائیونگ کی صفت ہے وہ ڈرائیور میں پائی جاتی ہے اور جو ڈرائیور نہیں ہے اس میں پائی نہیں جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بے شمار صفات کمالیہ پائے جاتے ہیں، اور یہ صفات کمالیہ اللہ کے حد نہیں ہیں۔ جس کے صفات کی حد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں کہلا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کوئی حد نہیں، اور اللہ اپنی ایک صفت کی وجہ سے ایک وصفی نام رکھتا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، علم اللہ کا اللہ ایک ہے، اور اللہ پیدا کرنا یہ صفت رکھتا ہے، جو موجود نہ ہو، جو معدوم ہو اسے موجود کرنے کی اس میں ایک صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے اس کا صفتی نام ہوا خالق، کریٹر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ایک صفت کمال کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بلکہ انگنت اسماء صفاتیہ رکھتا ہے، اسماء وصفیہ رکھتا ہے، صفاتی نام۔ جس طرح شوکت علی یہ ان کا ذاتی نام ہے، علم ہے، اور شوکت علی ڈرائیور ہیں تو ڈرائیونگ کی صفت کی وجہ سے ان کا اسم وصفی کیا ہوا؟ ڈرائیور۔ بہت غور سے سنیں، بندہ بھی صفات کمالیہ رکھتا ہے، تو بندے میں بھی صفات کمالیہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت کمال جیسی بندے کے اندر صفت کمال نہیں ہے۔ بندے کے صفات کمالیہ یہ ان کی کیٹیگری اور ہے، اللہ کی صفات کمالیہ ان کی حقیقت اور ماہیت ہی اور ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ بھی دیکھنے کی صفت رکھتا ہے، بصارت کی صفت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا دونوں کی حقیقت ہی اور ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ چیز، وہ اور چیز ہے، اور چیز۔ اللہ کا سننا اور ہمارا سننا، اللہ بھی سننے کی صفت کمال رکھتا ہے، ہم بھی رکھتے ہیں سننے کی صفت کمال، لیکن اس کا سننا، اس کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا سننا تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں ہمارے سننے کے بارے میں۔ یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے اے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفات کمالیہ ہیں، کمالات ہیں اس کے ذات میں، اور ایک بھی صفت ناقصہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے، یعنی ایسی صفت جس میں نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، کمزوری ہو۔ اب ہمارے اندر ایک صفت ناقصہ ہے، نقص والی صفت ہے، کمزوری اور کمی والی صفت ہے، وہ کیا؟ اندھا پن۔ ہم میں کتنے اندھے ہیں؟ تو انسان میں اندھے بھی ہیں، انسانوں میں۔ تو اندھا پن یہ صفت ناقصہ ہے، صفت نقص ہے، کمی اور کمزوری والی صفت ہے۔ اللہ میں کوئی کسی قسم کی صفت ناقصہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفات جو ہیں ان کی تقسیم، بڑی تقسیم،
موٹی تقسیم کیسے کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے پورے صفات کمالیہ جو بے شمار ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، ان کو دو خانوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا دو قسمیں ہیں؟ ایک صفات جمال، ایک قسم صفات جلال۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے کی صفت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو چیز موجود نہیں ہوتی اسے موجود کرنے کی صفت رکھتا ہے، جو چیز موجود نہیں ہوتی اسے موجود کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ صفت اللہ کی خالقیت کہلاتی ہے، اللہ کی تخلیق کہلاتی ہے۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور کریٹر کہلاتا ہے۔ یہ صفت جو ہے اللہ کی صفات جمال سے تعلق رکھنے والی صفت ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے مار ڈالنا، زندے کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور حقیقتاً اس صفت کا انتساب اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ کا اسم وصفی صفتی نام کیا ہوگا؟ ممیت، الممیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے صفات جلالیہ سے تعلق رکھتی ہے یا صفات جمالیہ سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ اس کے جلال کا مظہر ہے۔ جلال کی صفت اللہ کے صفات جمالیہ بھی ہیں۔ کتنے ہیں؟ نہیں، بے شمار صفات جمالیہ ہیں۔ اور کتنے صفات جلالیہ ہیں؟ بے شمار صفات جلالیہ ہیں۔ اور دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے، صفات جلالیہ بھی صفات جمالیہ بھی، ہمیشہ اس کی مخلوق سے وابستہ رہتی ہیں، دونوں ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کی کسی صفت کو تعطل نہیں۔ آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، بند کر لیا، اب کھولیں۔ تو جب آنکھیں بند کر لی آپ نے تو مجھے دیکھ رہے تھے، اسے کہتے ہیں معطل ہونا۔ ہماری بصارت، ہماری صفت کمال یہ معطل ہو سکتی ہے، یعنی بیکار ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو گئی نا۔ اللہ کی کوئی صفت کمال ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی، ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی معطل نہیں ہو سکتی۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو تعطل نہیں، معطل نہیں، ہر صفت اس کی کام پر لگی ہوئی ہے، ایکٹیو ہے۔ اللہ کے صفات جمال بھی کام میں ہیں، اللہ کے صفات جلال بھی کام میں۔ اللہ کے تمام صفات جمال اور تمام صفات جلال کا سب سے بڑا مظہر کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس۔